لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک اور بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور تاریخ عرس پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ذکر ہم کرنے لگے ہیں وہ ہیں خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ مفتی غلام جان ہزاروی قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات ہے۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کر رہے ہیں کہ محرم الحرام کی 25 تاریخ 1379 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ آج بھی محرم الحرام کی 25 تاریخ ہے۔ اس 25 تاریخ کے مبارک موقع پر ہم حضرت کی بارگاہ میں اس بیان کے ذریعے سے حضرت کا ذکر خیر کر کے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آپ بھی حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو حضرت کا ذکر خیر آپ خود بھی سنیں اور اس طرح کے بیانات کو دوسروں تک پہنچا کر کے بھی آپ خراج عقیدت پیش کرنے والوں میں اپنا نام شامل کروا سکتے ہیں۔ حضرت کی زندگی کے جس روشن باب پر آج ہم روشنی ڈالنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں وہ ہیں حضرت کے اخلاق و عادات۔ کسی بھی بزرگ کی زندگی سے سیکھنے کے لیے ان کی زندگی کا یہ باب بہت اہم ہوتا ہے کہ اس بزرگ کے اخلاق و عادات کیسے تھے، طریقہ حیات کیسی تھی، کس انداز سے زندگی جیتے تھے، کیا کرتے تھے، کیا نہیں کرتے تھے، کیا ان کا محبوب مشغلہ ہوا کرتا تھا، یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اس موضوع کو آپ تک پہنچانے کی کوششیں کی ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ اس بیان کو سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ عالم اگر اپنے حاصل کردہ علم پر عامل نہ ہو تو علم بجائے نعمت کے زحمت بنتا چلا جاتا ہے۔ حضرت فقیہ زماں مفتی محمد غلام جان قادری رضوی ہزاروی باعمل عالم دین تھے۔ آپ کے اخلاق و عادات قرآن و حدیث کی تعلیمات کے عین مطابق تھے، بلکہ یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں کہ آپ کی حیات طیبہ کے تمام اوقات ذکر الہی سے مزین اور جملہ افعال سنت نبوی کے آئینہ دار تھے۔ آپ کے مقدس معمولات و عادات کی چند جھلکیاں ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کی ذوق عبادت دیکھیے۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تعالی سے سچی محبت رکھتے تھے۔ اسی محبت کی وجہ سے عبادت کے خصوصی ذوق کے حامل تھے۔ نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھتے تھے، نوافل بھی ادا فرماتے تھے، تہجد کے پابند تھے، شب بیدار تھے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت قاضی محمد مظفر اقبال رضوی کا بیان ہے کہ حضرت مفتی صاحب قبلہ رات تھوڑی دیر کے لیے سوتے تھے، یا یوں کہیے کہ نام کا سونا سوتے تھے، پھر اٹھ کھڑے ہوتے اور ساری رات نوافل اور ذکر و مناجات میں گزار دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کا ایک مخالف جو مفتی صاحب کی علمیت و روحانیت کا قائل نہیں تھا، 3 مرتبہ آدھی رات کے وقت مسجد کی دیوار پھاند کر فقط یہ دیکھنے آیا کہ مفتی صاحب کی رات کیسے گزرتی ہے۔ تو وہ مخالف جب دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ 3 مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ مفتی صاحب قبلہ رو بیٹھے وظائف میں، عبادات میں، تلاوت میں مصروف ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ مخالف دل سے آپ کی بزرگی کا قائل ہو گیا اور ساری زندگی اپنے احباب سے یہ واقعہ بیان کرتا رہا۔ غور کیجئے کہ رات جب سارے لوگ سو جاتے ہیں، اللہ والے اس وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ راتوں کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ مفتی صاحب قبلہ کا عشق رسول دیکھیں کہ اس عقیدے پر پوری امت کا قطعی یقینی اجماع ہے کہ ایمان کی جان عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تمام رشتوں، نعتوں، دوستوں اور تعلقات سے بڑھ کر اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت نہیں تو ایمان نامکمل ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اس عقیدے کو اپنے ایمان افروز کلام میں یوں بیان فرمایا ہے: سر تاب قدم اللہ کی شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ آقا کریم کے بارے میں امام اہل سنت کے یہ اشعار کہ سر تاب قدم اللہ کی شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرت فقیہ زماں کے اخلاق کا سب سے نمایاں وصف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق و محبت ہے۔
ان کے اس وصف خاص کا اظہار صرف زبان ہی سے نہیں ہوتا تھا، عشق رسول کا اظہار صرف زبان تک ہی محدود نہیں تھا، جس طرح آج ایک بڑی تعداد ہے جو صرف عشق رسول کے نعرے لگاتے ہیں، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس دعویٰ کے پیچھے ان کے پاس عشق رسول کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب کے ساتھ ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے دل میں عشق رسول رچا ہوا اور رگ و ریشہ میں سمایا ہوا تھا۔ شدت عشق کی یہ کیفیت تھی کہ جیسے ہی نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم کا نام پاک زبان پر آتا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے، یوں ہی اشک باری جاری رہتی، یہاں تک کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتے۔ اس سچی محبت ہی کی برکت تھی کہ آپ صرف 29 سال کی عمر میں حاضری روضہ اقدس و حج بیت اللہ کے شرف سے مشرف ہوئے۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد جب مدینہ پاک آپ تشریف لے گئے تو دوران قیام مدینہ منورہ قضائے حاجت، بیت الخلاء کی حاجت، لیٹرین کی جب حاجت ہوتی تھی تو شہر سے باہر جایا کرتے۔ یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا کردہ طاقت و قوت ہی تھی کہ راستے کی تمام تر دشواریوں کے باوجود آپ نے جدہ سے مکۃ المکرمہ، وہاں سے مینا، عرفات اور پھر مدینہ منورہ تمام سفر آپ نے پیدل طے کیا۔ آپ کی تقریر اگرچہ سادہ الفاظ میں ہوتی تھی، لیکن عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے سامعین کے دلوں میں تاثیر کا تیر بن کر پیوست ہو جاتی تھی۔ محبت کی یہ کشش دور دور سے عوام الناس کو کھینچ کر آپ کی مجلس واعظ میں لے آتی تھی۔ انجمن نعمانیہ لاہور کے سالانہ اجتماع میں آپ کا واعظ ہوتا تھا۔ یوں ہی حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان ہجویری علیہ رحمہ کے عرس سراپا اقدس میں بھی آپ کی تقریر ہوا کرتی تھی۔ مفتی صاحب قبلہ کے اخلاق و عادات میں اتباع سنت کا بھی ایک زبردست پہلو تھا، کیونکہ مقولہ ہے ان المحب لمن یحب یطیع، یعنی محب اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، اس کے حکم کی تعمیل اپنے لیے لازمی جانتا ہے۔ جو بھی کسی سے محبت کرتا ہے تو اگر محبت میں سچا ہے تو اپنے محبوب جس سے وہ محبت کر رہے ہیں ان کا حکم، ان کی ادا، ان کا طریقہ کار وہ اپنے اوپر لازم سمجھتا ہے۔ حضرت فقیہ زماں سچے عاشق رسول تھے، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ کا کوئی فعل خلاف سنت ہو؟ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھانے پینے غرض روزمرہ کے تمام معاملات میں، تمام امور میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرتے، لباس بھی سنت کے مطابق پہنتے، نماز ہمیشہ امامہ باندھ کر ادا کرتے، نماز کے علاوہ بھی سر پر امامہ سجائے رکھتے، گھر میں کبھی کبھی سر پر ٹوپی بھی رکھ لیتے تھے۔ دینی غیرت و حمیت بھی آپ کی بہت زیادہ تھی۔ آپ چونکہ راسخ العقیدہ صحیح سنی حنفی تھے، اس لیے گستاخان رسول، گستاخان صحابہ و اہل بیت و گستاخان ائمہ و اولیاء سے ہمیشہ دور و نفور رہتے تھے۔ اپنی مسجد میں بھی کسی گستاخ بے ادب کو داخل نہ ہونے دیتے تھے۔ اس اطلاع پر مشتمل ایک بورڈ آپ کی مسجد کے دروازے پر لگا رکھا تھا کہ باتفاق انجمن حنفیہ و بحکم شرع شریف یہ قرار پایا ہے کہ کوئی وہابی، رافضی، دیوبندی، مرزائی، چکڑالوی اس مسجد میں نہ آوے اور خلاف مذہب حنفیہ کوئی بات نہ کہے۔ یہ لکھ کر کے حضرت نے اپنی مسجد کے باہر ایک بورڈ چسپاں کر دیا تھا۔ اگر کوئی بدمذہب مسجد میں آ جاتا تو اسے سیدھا راستہ دکھاتے کہ آپ چلے جاؤ، سمجھاتے، شروعات میں تو سمجھا کر ہی واپس کرتے، سمجھ جاتا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں سمجھتے تو آپ اسے فوراً مسجد سے نکال دیتے۔ پھر فرماتے کہ گستاخ رسول کے داخلے سے مسجد ناپاک ہو گئی ہے، لہذا مسجد کا فرش آپ دھلواتے تھے۔ آپ رمضان کا بھی بہت احترام کرتے تھے، اور اسی وجہ سے جو رمضان کی بے حرمتی کرتا تھا آپ ان کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ شریعت کی خلاف ورزی آپ کو بالکل برداشت نہ ہوتی تھی، فوراً ٹوک دیتے تھے، بلکہ سزا بھی دیتے تھے۔ زمانہ طالب علمی میں گجرات کی ایک مسجد میں امامت بھی فرماتے تھے۔ رمضان شریف کے ایک مبارک دن نماز فجر کے بعد آپ کو اطلاع کی گئی، خبر کی گئی کہ فلاں بیٹھک میں، فلاں مجلس میں بہت سے مسلمان رمضان کے مہینے میں دن میں حقہ پی رہے ہیں۔ جیسے ہی مفتی صاحب کو پتا چلا تو آپ 4 نوجوانوں کو ساتھ لے کر وہاں پہنچے، دیکھا کہ واقعی 30-40 لوگ بیٹھ کر حقہ پی رہے، رمضان کا مہینہ ہے، دن ہے، اور یوں حقہ پی رہے۔
آپ نے ڈنڈے کے ذریعے ان کی پٹائی شروع کر دی. مارتے مارتے جب ڈنڈا ٹوٹ گیا تو ان کے حقہ سے ان کو مارنا شروع کر دیا. آخر وہ بھی ٹوٹ گیا. مگر مرحبا، وہ لوگ جو پٹ رہے تھے، جو مار کھا رہے تھے حضرت کے ہاتھ سے، انہوں نے حرف شکایت زبان پر نہیں لائی. انہوں نے کچھ رپلائی نہیں کیا، ویرودھ نہیں کیا، مخالفت نہیں کیا. آپ ہمیں مار کیسے سکتے ہیں؟ آج اگر کوئی ایسا کرے تو شاید لوگ رپلائی کرنے لگ جائے، جھگڑا کرنے لگ جائے اس عالم دین سے. لیکن وہ لوگ بھی جن کی قسمت میں سنورنا رہتا ہے، جس کی قسمت میں ہدایت رہتی ہے نا، تو ان کے اخلاق بھی ایسے ہوتے ہیں. حضرت مار رہے تھے، وہ پٹ رہے تھے، لیکن حرف شکایت انہوں نے زبان پر نہ لائے، اور سب آپ کے قدموں پر یہ کہتے ہوئے گر پڑے کہ مولوی صاحب ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اب برائے خدا معاف کر دیجئے، آئندہ کے لیے ہماری توبہ ہے، ہم آج ہی کپڑے پاک کریں گے اور روزے بھی رکھیں گے. چنانچہ ان لوگوں نے باقاعدگی سے روزے رکھے اور وہاں سے مفتی صاحب کے تشریف لے جانے کے بعد بھی صراط مستقیم پر قائم رہے. ایسے ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوتی ہے. یہ تو رمضان کی بے حرمتی اگر کوئی کرتا تھا تو آپ کے سلوک ان کے ساتھ ہوتے تھے. آپ رمضان کا احترام بھی بہت کرتے تھے. رمضان مہینہ ہی ایسا ہے کہ جس کا احترام کیا جائے. چنانچہ لکھا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی مفتی صاحب قبلہ کا یہ اعلان ہوتا تھا کہ خبردار، رمضان المبارک میں دن کے وقت کوئی شخص نہ کھائے پیے اور نہ اشیاء خرد و نوش فروخت کرے. کھانے پینے کی چیز رمضان کے دن میں کوئی خرید اور فروخت بھی نہ کرے. ایک دفعہ اندرون ٹکسالی دروازہ لاہور میں آپ کو معلوم ہوا کہ محمد دین نان فروش نے ہوٹل کھول رکھا ہے. رمضان کا مہینہ ہے، دن کو ہوٹل کھول رکھا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے. مفتی صاحب نے بابو محمد یاسین مستری فضل الہی اور چند طلباء کو ساتھ لیے ہوٹل پہنچے. دیکھا کہ واقعی روٹیاں دھڑا دھڑ نکالی جا رہی ہیں، سالن پکا ہوا ہے اور خرید و فروخت کا بازار خوب گرم ہے. آپ نے سالن کی ہنڈیاں تندور میں پھینک دی. محمد دین نان بھائی کو 2-3 تھپڑ رسید کیے اور گینتی سے تندور توڑ پھوڑ دیا. محمد دین جو نان بھائی تھا، روٹی پکا کے بیچتا تھا، آپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور عہد کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ حرکت نہیں کروں گا. اور واقعی جب تک وہ زندہ رہا کبھی رمضان المبارک کی بے حرمتی نہ کی. الحمدللہ. یوں ہی مسجد حنفیہ رضویہ المعروف بیری والی مسجد کے بالمقابل دودھ فروش امام بخش کی دودھ اور دہی کی دکان تھی. رمضان شریف میں ایک دن صبح 9 بجے مفتی صاحب کو قبلہ طلبہ کو پڑھا رہے تھے کہ آپ کو دودھ دہی کی دکان سے لسی بنانے کی آواز آئی. آپ نے مسجد کے دروازے سے دیکھا کہ امام بخش لسی بنا کر گاہک کو دے رہا ہے. آپ نے وہیں سے للکارا، مسجد کے دروازے سے ہی للکارا، بلند آواز سے کہا، خدا کے بندے، تمہیں خدا کا خوف نہیں کہ رمضان شریف کی یوں بے حرمتی کر رہے ہو؟ یہ کہہ کر پاس پڑی ہوئی اینٹ اٹھا کر حضرت نے دے ماری جو اس کے دہی کے کونڈے میں جا گری اور وہ دہی کا کونڈا برتن ٹوٹ گیا. دکاندار اور گاہک سر پر پاؤں رکھ کر کے بھاگ گئے. پھر دکاندار مغرب کی نماز کے بعد اہل محلہ کو ساتھ لے کر مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور توبہ کی اور پھر کبھی رمضان المبارک کی بے ادبی نہ کی. الحمدللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے فقیہ زماں کو بڑی محبت تھی. اسی وجہ سے آپ فقہ حنفی سے بے حد محبت کرتے تھے. ساری زندگی تحریر و تقریر اور فتویٰ نویسی کے ذریعے اسی کے فروغ کے لیے کوشاں رہے، لگے رہے. اپنی مسجد حنفیہ رضویہ میں کسی کو فقہ حنفی کے خلاف اعتراض نہیں کرنے دیتے تھے اور اکثر آپ یہ اشعار پڑھا کرتے تھے: بندے پروردگارم امت احمد نبی. آپ اپنے بارے میں کہتے تھے بندے پروردگارم، میں اپنے پروردگار کا بندہ ہوں. امت احمد نبی، احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو نبی ہے میں ان کا امتی ہوں. دوست دار 4 یارم، صحابہ میں 4 یار کو دوست رکھتا ہوں، تمام صحابہ بالخصوص 4 یار کو. تابع اولاد علی، اولاد علی کو بھی محبوب رکھتا ہوں. مذہب حنفیہ دارم، آپ فرماتے حنفی مذہب رکھتا ہوں. ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. یعنی آپ اپنے عقائد، اپنے خیالات کو الحمدللہ ان 4 لائن میں آپ بخوبی بیان فرماتے رہتے تھے. آپ سادہ زندگی پسند اور نہایت ہی منکسر المزاج تھے.
طلبہ و مریدین کی بڑی تعداد حاضر خدمت رہنے کے باوجود آپ اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتے تھے، کسی کو کہتے تک نہ تھے۔ صوفی الہ دین نقشبندی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت مفتی صاحب قبلہ گھر کے لیے لکڑیاں خود اٹھا کر لا رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر عرض کیا، حضور آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں؟ ہم خدام جو حاضر ہیں ہمیں حکم فرما دیا کریں۔ یہ کہہ کر جیسے ہی لکڑیاں آپ سے لینے کے لیے صوفی صاحب آگے بڑھے، آپ نے سختی سے منع کیا اور فرمایا یہ میرا کام ہے، اس لیے یہ میں خود ہی کروں گا۔ مزید فرمایا، الہ دین قیامت کے دن کیا میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ صوفی صاحب کہتے ہیں کہ میں سن کر بہت حیران ہوا کہ نیک لوگوں کے خیالات کتنے نیک اور پاکیزہ ہوتے ہیں، اتنے فاضل عالم ہونے کے باوجود اپنا کام خود کرنے میں عار اور شرم محسوس نہیں کرتے۔ انہی صوفی صاحب کا بیان ہے کہ ہمیشہ کا یہ مشاہدہ ہے کہ آپ سنت کے مطابق اپنے گھر کا سامان خود خرید کر لاتے تھے۔ غور کیجئے کہ کتنے عظیم الشان آپ کے اخلاق و عادات ہیں۔ محرم الحرام کی 25 تاریخ حضرت کے یوم وصال کی تاریخ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حضرت کی بارگاہ میں خوب خراج عقیدت پیش کریں، برکتیں حاصل کریں۔ ذکر اسلاف میں بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے مزار انور پر جو رحمتیں، جو برکتیں نازل فرماتا ہے، اس سے ہم سب کو بھی حصہ عطا فرمائے، اور اس حصے اور ان رحمتوں برکتوں کے صدقے ایمان کے عقیدے کی صحت کی سلامتی کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔